باپ کی لاش بباقر نے کہا رو رو کر میرے مظلوم پدر، میرے مظلوم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطہ ویاسین ومولانا ومولا الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون۔ صلوات بر محمد۔ محترم سامعین و برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے سورۃ یاسین کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ دیکھیے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو قرآن کا چیلنج 1400 سال پہلے تھا وہی آج بھی ہے کہ اگر قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس کا جواب لیا ہو۔ اس دور میں جن کا سب سے زیادہ زور تھا، اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے جن کا سب سے زیادہ زور تھا عرب میں، اور سب سے زیادہ ویلو تھی، عزت تھی، اور انہیں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ شعراء کی جماعت تھی۔ آپ پڑھ لیجئے، اس کے علاوہ عرب کی آب و ہوا اور فضا بھی ایسی تھی کہ جو چرواہے ہوتے تھے وہ بھی ہزار ہزار شعر زبانی یاد کر لیا کرتے۔ آپ سوچئے، اور دور جہالت میں جب پیغمبر اسلام آئے ہیں تو عرب میں کل 27 لوگ پڑھے لکھے تھے، باقی قیافہ شناسی میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اب آپ ملاحظہ کریں، قیافہ شناسی میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، پیروں کے نشان کو دیکھ کر قبیلے کا پتہ بتا دیتے تھے۔ یہ قیافہ شناسی تھی، پیروں کے نشان کو دیکھ کر قبیلے کا پورا پتہ بتا دیتے تھے۔ اچھا دیکھیے، عرب میں یہ بھی تھا کہ قیافہ شناسی بھی تھی اور حافظہ بھی غضب کا ہوتا تھا، چنانچہ وہ ساری ہسٹری یعنی تاریخ، اتہاس، وہ نثر میں نہیں لکھتے تھے بلکہ نظم میں لکھتے تھے۔ شاعری میں پورے عرب کے شجرے پورے شاعری میں سب پورے موجود ہوتے تھے۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ اچھا، اب اس کے علاوہ میں دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں، یہ تو انسانوں کے شجروں کی بات ہے، جانوروں کے بھی شجرے عرب میں محفوظ تھے۔
یہ جو گھوڑے ہوتے تھے اور اونٹ، ان کے شجرے عرب میں محفوظ ہوتے تھے، اور شاعر پورے شعر کہتے تھے. مثلا جیسے ایک گھوڑا یمن میں ہے اور اس کی نسل کا گھوڑا مکے آیا اور مدینے گیا اور شام گیا، جہاں گیا جس کی نسل بڑھتی گئی تو اس کے شجرے میں وہ لکھتے تھے کہ فلاں جگہ یہ گھوڑا گیا، اس کا یہ بچہ وہاں گیا اور یہ گیا، تو ان کے شجرے کہے جاتے تھے. اب اس کا آپ پتہ لگائیے کہ یہ جانوروں کے شجرے کیوں ہوتے تھے؟ انسانوں کے شجرے تو میں مان سکتا ہوں، لیکن جانوروں کے شجرے کیوں ہوتے تھے؟ عربوں کے شجرے تو مان سکتا ہوں، لیکن یہ جانوروں کے شجرے کیوں ہوتے تھے؟ اب میں نے جب ہسٹری پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ عرب میں جانوروں کے نظم اس لیے کہی جاتی تھی، شجرے اس لیے بیان کیے جاتے تھے. بھائی پوری توجہ رکھیے گا کہ گھوڑوں کے شجرے اس لیے بیان کیے جاتے تھے کہ یہ فلاں نسل کا گھوڑا، یہ فلاں نسل کا گھوڑا. صاحب عرب یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے ان کے اشعار کہلاتے ہیں، شجرے کہلاتے ہیں، لکھواتے ہیں کہ اگر اچھی نسل کا گھوڑا ہوتا تھا تو انسان تو بہت دور ہے. بھائی پوری توجہ رکھیے گا، انسان تو بہت دور ہے. اگر اچھی نسل کا گھوڑا بھی ہوتا تھا، جانور بھی ہوتا تھا، تو میدان میں مر جاتا تھا مگر پیٹھ نہیں دکھاتا تھا. صلوات پڑھے محمد علی محمد. اگر اچھی نسل کا گھوڑا بھی ہوتا تھا، ملاحظہ کریں، اچھی نسل کا گھوڑا بھی سے آگے آپ سمجھیے کہ اچھی نسل کا اگر گھوڑا ہوتا تھا تو یہ میدان میں مر جاتا تھا مگر پیٹھ نہیں دکھاتا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ عرب میں کچھ لوگوں کے شجرے ملے ہی کیوں نہیں. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. دیکھیے کہ عربوں میں کچھ خاصیتیں، کچھ باتیں ان میں پائی جاتی تھی. تو پہلا مسئلہ ان کے ہاں یہ رہتا تھا کہ وہ شجروں پہ بہت دھیان دیتے تھے، کہ خاص طور سے جانوروں کے، انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایسے دور میں جب قرآن نازل ہوا، دیکھیے قرآن کا نازل ہونا یہ کیا معجزہ کہا جاتا تھا. اس کا پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ قرآن کی اگر ایک آیت نازل ہوئی تب بھی اسے کہا گیا قرآن، اور ایک سورہ ہے تب بھی اسے کہا جاتا ہے قرآن، اور پورا پارا ہے تب بھی اسے کہا جاتا ہے قرآن، اور پورا قرآن ہے تب بھی اسے کہا جاتا ہے قرآن. تو جو شرافت اور جو بات قرآن میں ہے وہی بات آل محمد میں ہے. ارے بھائی یہ ایک ہوتے ہیں تب بھی محمد کہے جاتے ہیں، یہ چار ہوتے ہیں تب بھی محمد کہے جاتے ہیں. دیکھیے ملاحظہ کریں، ہمارے یہاں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھا انسان، نڈر انسان، شجاع انسان، اس کی بات کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ کہ سب سے بہادر انسان وہ ہے جو ظالم کے سامنے حق بات کہہ دے. کیا جملہ بنایا کیا، جو ظالم کے سامنے حق بات کہہ دے. اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام، پوری بھومکا، ہندی لفظ ادا کرو، پوری بھومکا بنائی گئی ہے کہ آج توبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی کے فرزند امام حسن علیہ السلام کو معاذ اللہ ذلیل کیا جائے گا. اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے سارے ستارے بچھا لو، لوگوں کو بلا لو، فوجیں بلا لو، اسلحے والوں کو بلا لو، اور پھر ایسا مجمع جمع کرو کہ جہاں تم نے ذلت کا ارادہ کیا وہیں پہ اگر حسن کا کلمہ نہ پڑھا جائے تو میں بھی اللہ نہیں. میں ملاحظہ کرے، میں بھی اللہ نہیں. بس عزیزوں یاد رکھیے گا، ایک بار جب امیر شام ممبر پہ گیا اور اس نے اپنی باتیں بیان کی اور کہا کہ ہم میں اور حسن میں کوئی فرق نہیں، ہمارا ان کا خاندان ایک ہے، ہماری ان کی ذات ایک ہے، ہم یہ دونوں قریش سے ہیں اور یہ سب عبد الشمس کی اولاد ہیں، ہم امیہ میں چلے گئے، وہ بنی ہاشم میں چلے گئے، اور ہمارا ان کا فضل ایک ہے، ہماری ان کی قرابت ایک ہے، ہمارا ان کا گھرانہ ایک ہے. اور جب یہ امام حسن علیہ السلام کو ممبر پہ بھیجا گیا تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے یہ جو کہا ہے آپ لوگوں نے سن لیا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم حسن کے برابر ہیں. ملاحظہ کریں، ہم یہ ایک ہیں، ہم حسن کے برابر ہیں، مگر حسن کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے برابر ہے. بھائی پوری توجہ رکھیے گا، حسن کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے برابر ہے، اس لیے کہ مقابلہ جنس کا جنس سے ہوتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ارے مقابلہ آدمی کا آدمی سے ہوتا ہے، جانور سے نہیں. صلوات پڑھے محمد علی محمد. دیکھیے فضائل کا بھی مسئلہ یہ بہت سے آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں
کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو کتنا مجروح کیا گیا۔ آج تو واٹس ایپ کا دور ہے، آج تو نیٹ کا دور ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ اہل بیت کے خلاف، شیعت کے خلاف کتنا زہر اگلا جا رہا ہے کہ صاحب انہوں نے ہی مارا ہے، اور کربلا میں یہی بلانے والے تھے، اور وہ سب جنہوں نے مارا ہے وہ سب شیعہ ہی تھے۔ اگر یہ بات لکھ کے ہمیں دے دو اور سامنے آ جاؤ تو ہم تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے بزرگ تھے اور ہمارے شیعوں نے ہی مارا ہے تو جب ہم ان پہ لعنتیں کرتے ہیں تو چہرہ آپ کا کیوں بدلتا ہے؟ جب انہیں ہم برا کہتے ہیں تو چہرہ آپ کا کیوں بدلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور ہے اور ہم اور ہیں۔ بس عزیزو یاد رکھیے گا، جملہ آپ کے حوالے کراؤں چاہے جیسے سمجھے، کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو بڑا مجروح کیا گیا۔ کہ صاحب مجروح کیا گیا؟ اب کبھی پھر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ صاحب امام حسن علیہ السلام نے شادیاں بہت کی۔ تاریخ آپ پڑھ لیجئے کتنا داغدار کیا گیا۔ میں کہتا ہوں سورج کو کوئی شخص سورج کی طرف اگر گندگی پھینکے گا تو اس تک تو نہیں پہنچے گی، لیکن جو پھینک رہا ہے وہ بچے گا بھی نہیں۔ پوری توجہ ہے نا؟ اچھا عزیزو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں سیرت ہے، دیکھیے سیرت کی قدر ہے، صورت کی قدر نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے، دیکھیے ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے، مسئلہ آپ چاہے جیسے سنیں چاہے جس طرح سنیں، اور مجھے معاف کر دیں یہ جملہ ہو سکتا ہے کڑوا ملے۔ پیغمبر نے فرمایا جو جیسا عمل کرے گا حشر میں ویسا ہی آئے گا۔ اب آپ پڑھ لیجئے مات کتاب، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ کچھ بندر کی شکل میں آئیں گے، کچھ کتے کی شکل میں، کچھ فلاں کی شکل میں آئیں گے، اور کچھ بچھو کی شکل میں آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو جیسا دنیا میں کرتا رہا اس کو ویسا ہی محشور کیا جائے۔ اچھا دیکھیے یہاں یہ نہیں ہے کہ صاحب جتنے ماننے والے ہیں سب جنتی، ان میں بھی کردار کو دیکھا جائے گا۔ اور کہا صاحب جیسا عمل کیا ہے عمل کی جزا بھی ویسی ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے زندگی اسی میں گزاری ہے کہ مجلسوں کے بارے میں حکومت شکایت، ماتم کے بارے میں حکومت سے شکایت، تو اسے جنت تو نہیں ملے گا مگر جہنم ملے گا۔ ملاحظہ کریں، اور وہیں پہ کہا جائے گا یہ اب یہاں پہ بیٹھ کے لکھو، اس لیے تم نے عزائے حسین کے بند کرنے میں اچھا رول ادا کیا۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، جملہ میں آپ کے حوالے کراؤں۔ یہاں پیغمبر کی سیرت کو پہلے سمجھیے کہ پیغمبر کی سیرت کیا تھی۔ پیغمبر کے اوپر پہلا الزام لگا کہ پیغمبر نے شادیاں بہت کی، تو پیغمبر نے شادیاں، مکے میں شادی ہوئی 25 سال کی ایج میں، تو پیغمبر کی ایک ہی زوجہ تو رہیں جناب خدیجہ۔ سیرت النبی دیکھیے، سیرت النبی کتاب اٹھا کر دیکھیے، عالم اہل سنت نے لکھا خدیجہ اتنی پاک دامن بی بی تھی۔ سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی نے لکھا اتنی پاک دامن بی بی تھی کہ اس دور جہالت میں، ابھی جہالت کا دور میں نے عرض کیا، اس دور جہالت میں جناب خدیجہ کو صدیقہ کہا جاتا تھا، مالدار خاتون کہا جاتا تھا، طہارت والی خاتون کہا جاتا تھا، طاہرہ کا لقب ملا تھا۔ میں کہتا ہوں جس کی ماں طاہرہ ہو، بھائی پوری توجہ ہے نا، جس کی ماں ہی طاہرہ ہو، اگر اس کی بیٹی طاہرہ ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بس دلیل سنیے، ملاحظہ کرے۔ اب انہوں نے لکھا جب مدینے میں، مکے میں ایک ہی شادی کی تو کیا وجہ تھی کہ مدینے میں 11 شادیاں کرنا پڑ گئیں؟ اچھا پیغمبر کی 10 سال کی تو عمر ایج رہی ہے، 53 سال کی ایج تو مکے میں گزر گئی، اب 63 سال کی ایج میں 10 سال تو بچے مدینے میں، اور 10 سال میں 11 شادیاں، اس کا مطلب ہر 10ویں مہینے ایک شادی۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، ہر 10ویں مہینے ایک شادی۔ تو میں پوچھ رہا ہوں شادی کسے کہتے ہیں؟ شادی کے لیے ہوتا ہے پیغام جاتا ہے، بارات جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں، چاہے دوسری ہو چاہے تیسری۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آج کے بعد چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں ممبر پہ نہیں آؤں گا، ریکارڈ ہو رہی بات، اب تو میں مکر بھی نہیں سکتا اگر میں کہوں میں نے یہ نہیں پڑھا۔ اگر کوئی صاحب یہ دکھا دے کہ خدیجہ کے علاوہ کسی کے گھر نبی کی بارات گئی ہو، اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہو تو یہ دکھا دیں خدیجہ کے علاوہ نبی کی بارات کسی کے گھر گئی ہو، تو میں زیادہ نہیں کر رہا ہوں، ممبر سے نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بیٹیاں لے کے آئے ہیں، ملاحظہ کریں، لوگ بیٹیاں لے کے، حضور اسے قبول کر لیجئے، حضور اسے قبول کر لیجئے۔ اب پڑھیے کتابیں، کہا صاحب اس میں بھی راز تھا کہ اگر نہ قبول کرے تو اب ان کی شادی نہیں ہوگی، اس لیے کہ منسوب ہو گئی نبی سے۔ میں کہا صاحب پیغمبر کے پاس لے گئے تھے، اور اگر قبول کر رہے ہیں تو نیت یہ تھی کہ جو اولاد ہوگی وہ بادشاہت کرے گی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو اولاد ہوگی وہ خلافت اسی کو ملے گی، حکومت اسی کو ملے گی۔ اللہ نے کہا اچھا تمہاری یہ نیت ہے تو سن لو، سمندر میں بھی رہ کے پانی نہیں ملے گا، ملاحظہ کریں، ہم اسے اولاد ہی نہیں دیں گے۔ بھائی پوری توجہ ہے نا۔ ارے میں کیسے مان لوں کہ نبی کے یہاں سے کوئی خالی واپس جائے؟ بھائی پوری توجہ، میں 3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام،
مسجد النبوی ہے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے. دیکھیے میں سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ کے گھر سے، نبی کے گھر سے کوئی خالی واپس جائے گا. میں دوست کی بات نہیں کر رہا ہوں، میاں دشمن بھی خالی واپس نہیں گئے، دشمن بھی خالی واپس نہیں ہے. ہسٹری عرض کر رہا ہوں، کتابیں آپ دیکھ لیجئے. عرب میں جو سب سے زیادہ اہل بیت کا دشمن تھا، جس نے صفین کے جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا، عمرو عاص. تاریخ آپ پڑھ لیجئے. یہ عرب کے لیے بدترین دشمن نہیں تھا، بنی ہاشم کے لیے بدترین دشمن تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے جملہ ملاحظہ کریں. شام سے آیا، اب دیکھیے مانگنے آیا ہے، شام سے آیا ہے اور کس کو سلام کیا؟ یہ امام حسن علیہ السلام کا دور ہے. کہا فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو. آپ نے جواب سلام دیا یا نہیں دیا مجھے کتابوں میں نہیں لکھا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ امام ہر ایک کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. بھائی ملاحظہ کریں، ہر ایک کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. اگر دلیل سننا ہے تو نہج البلاغہ دیکھ لیجئے. نہج البلاغہ میں اوروں کو سلام لکھا، اپنے گورنروں کو سلام لکھا، لیکن جب امیر شام کو خط لکھا ہے، خط میں آخر میں سلام لکھا جاتا ہے. اب دیکھیے میں بزرگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بچے کیا جانے خط، یہ واٹس ایپ تو جان جائیں گے، خط نہیں جانیں گے. خط میں جو لکھا جاتا ہے جو آخر میں ہو کہ فقط والسلام، دیکھیے لکھنے والا سلام کرتا ہے. تو مولا علی کا نہج البلاغہ میں خطبے ہیں، خطبے کے بعد وہ خطوط ہیں جنہیں کلمات کہا جاتا ہے. تو خط جن کو لکھا ان کو سلام لکھا. اب امیر شام کو بھی تو خط لکھا، تو اسلامی اعتبار سے سلام کرنا چاہیے. اگر سلام نہیں کیا تو کہے گا دیکھیے علی کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن سلام تک نہیں لکھا. تو مولا علی نے ایک عجیب جملہ لکھا اس خط کے نیچے کہ والسلام علی اہلہ، والسلام علی اہلہ، سلام اس پر جو سلام کا اہل ہو. صلوات پڑھے محمد علی محمد. سلام اس پر جو سلام کا اہل ہو. دیکھیے ہر ایک پہ سلام نہیں ہے، سلام اس پر جو سلام کا اہل ہو. کیا کہنا، کیسا جملہ مولا نے استعمال کیا. تو میں کہتا ہوں جس کا باپ ایسا ہے اس کا بیٹا بھی ویسا ہوگا. اس نے سلام کیا اور امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتا مقصد کیا ہے؟ کہ مولا شام سے آیا ہوں. جب میں بھی سمجھ رہا ہوں شام سے مدینہ گھوڑے سے آنا بڑی مشکل کام ہے. مدینہ آیا ہوں. مولا نے پوچھا کس لیے، کوئی ضرورت پیش آ گئی؟ کہا ہاں مولا کیا ہے؟ کہا ایک قصیدہ لکھ کے لایا ہوں. کہا کیسا قصیدہ ہے؟ کہا مولا آپ کے بابا کی شان میں لکھ کے لایا ہوں. میں ملاحظہ کرے تو میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے. جادو، ارے باپ رے باپ وہ مجلس دیکھیے کیسے پڑھ رہا ہے فلانے صاحب. اما یہ بھی نہیں دیکھتے ان کا رشتہ کون سا ہے، وہ شاعر کتنا اچھا، اما کیا پڑھ رہا ہے ممبر سے. جو کچھ پڑھ رہا ہے کہیں نہ کہیں دولت کا مسئلہ ہے. پوری توجہ ہے نا. اس کا اہل بیت پہ عقیدہ ہے ہی نہیں. بڑے سے بڑا شاعر لیا ہو مسلمان اور ذاکر لیا ہو، اگر اس کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ علی پہلے ہیں تو میں مان لوں. ملاحظہ کریں، اگر یہ عقیدہ ہو جائے کہ علی پہلے ہے تو جب پہلا ہی نہیں علی کے بارے میں عقیدہ ہے تو پھر بات تو بکواس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. چاہے جتنا کہیے کہ علی مولا ہے، مولا کل ہے، کل ایمان ہے، یہ سب تو وہ بھی کہتے تھے جو علی کے کٹر دشمن تھے. ملاحظہ کریں، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ بھی یہ کہتے تھے اللہ زندہ نہ رکھے مجھے اس دن کے لیے کہ جس دن مشکل ہو مگر علی نہ ہو. بھائی ملاحظہ کرے تو پھر ان میں کیا فرق ہے؟ صاحب چھتیں اڑا رہے، ارے کیا پڑھ رہا ہے؟ کچھ نہیں پڑھ رہا ہے. جب علی کو پہلا نہیں مان رہا ہے تو اس کا عقیدہ ہی کیا ہے؟ بھائی پوری توجہ ہے نا. بھائی اسی لیے شیخ صدوق سے پوچھا گیا، بادشاہ رکن الدولہ نے کہا تھا کہ یہ تم بتاؤ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، بادشاہ مسلمان تھا تم بھی علی کو مانتے ہو، تو ہمارے ماننے میں تمہارے ماننے میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے ہم علی کو اس طرح مانتے ہیں جیسے اللہ کو مانا جاتا ہے. کہا ہے یہ تم کوئی نئی شریعت لے کر رہے ہو؟ علی کو ہم بھی مانتے ہو تم بھی مانتے ہو، کہتے ہو ہم اللہ کی طرح مانتے. تو شیخ صدوق نے کہا کہ سنیے میں شیعہ ہوں، ہمارے یہاں اللہ کو ماننے کے لیے جس طرح شرط ہے کہ اللہ کو ماننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ سے پہلے جتنے نقلی خدا ہیں، ارے کیا میں عرض کر رہا ہوں، جتنے لات و منات و حبل عزا جتنے نقلی خدا ہیں، لکڑی کے خدا ہیں، حلوے کے خدا ہیں، پتھروں کے خدا ہے، اللہ کو ماننے کے لیے یہ نہیں اللہ کو مانو بلکہ اللہ سے پہلے لا الہ، کوئی اللہ نہیں. بھائی ملاحظہ کرے کہ جیسے اللہ کو ماننے کے لیے ضروری ہے نقلی خداؤں کا انکار کیا جائے، ویسے ہی علی کو ماننے کے لیے ضروری ہے پہلے نقلی خلیفہ کا انکار کیا جائے. صلوات پڑھے محمد علیہ.
ہمارے ہاں اس طرح دیکھیے یہ ایک فطرت ہے ہمارے. اجی کیا پڑھ رہا ہے, کیا پڑھا ہے؟ میں کچھ بھی تو نہیں پڑھ رہا. اگر جڑ نہیں لا الہ الا اللہ علی کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے تو جیسے کافر ایک بیان کر رہا ہے ویسے یہ بیان کر رہا ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ کہاں سے آپ چھتیں اڑا دیتے ہیں؟ اب آپ ملاحظہ کریں, اگر اس کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں اتنے اچھا عقیدہ ہوتا تو علی کو پہلا کیوں نہیں مانتا؟ یہ کہیے وہ آپ کے سامنے کچھ اور کہتا ہے, اپنے دل میں کچھ اور کہتا ہے. بس عزیزو یاد رکھیے گا, میں آ گیا وہاں تک کہ امام حسن کو سلام کیا. دیکھیے یہ کٹر دشمن ہے. اچھا اب یہ پڑھ لیجئے. میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں لوگ اسی میں جاتے ہیں کہ علی کی تعریف کرنا بہت بڑی بات ہے. بھائی علی کی تعریف کرنا بڑی بات نہیں ہے, علی کے دشمنوں سے نفرت کرنا یہ بڑی بات ہے. علامہ اولاد حیدر فوق بالگرامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, پڑھ لیجئے, صبح عظیم میں تاریخ نے لکھا دربار شامی ہے اور اس کا وزیر ہے, وزیر یہی جس کا میں نام لے رہا ہوں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس کا بیٹا یزید ہے. امیر شام ہے, اس کا وزیر ہے امریاس اور اس کا بیٹا یزید. اب یہ کہہ رہے کہ وقت کٹ نہیں رہا, کسی کو آنے کی دربار میں اجازت نہیں. بھائی پوری توجہ. تو کہا یہ وقت کیسے کاٹا جائے؟ کہا چلو علی پر شاعری کی جائے. ہائے ہائے پوری توجہ. کہا کہ علی کی شان میں قصیدہ کہا جائے. تو سب سے پہلے قصیدے کا شعر اس کا درج ہے امریاس کا. اس نے قصیدہ کہا الفضل و ما شہدت بہ العادہ, فضیلت وہی ہے جس کی دشمن گواہی دے. ملاحظہ کریں, فضیلت وہی ہے جس کی دشمن گواہی دے. کہتا ہے کہ ہم جیسا دشمن اگر علی کی فضیلت کا گواہ بن جائے, ملاحظہ کریں, تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو امیر شام نے کہا کہ ساری دنیا فضیلت میں زمین ہے, علی فضیلت میں آسمان ہے. ملاحظہ کریں. تو یزید نے شعر کہا کہ ساری دنیا کا حسن ایک طرف, علی کے چہرے کا حسن ایک طرف. اب میں تو شعر سنا رہا ہوں, اب تو سمجھیے کہ جب اہل بیت کی اتنی تعریف کر رہے ہیں تو اچھے ہوں گے. تعریف کرنا دلیل نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی, پوری توجہ, کتابیں اٹھا کے دیکھیے. بس عزیزو یاد رکھیے کہ یہ تعریف نہیں ہے جب تک کہ اس کے مقابلے میں ان کے دشمنوں سے ان کے دل میں نفرت نہ ہو. یہی معصوم نے فرمایا ہم سے محبت کرنے والا شیعہ نہیں ہے, ہمارے دشمنوں سے نفرت کرنے. وہ کتنی پائی جاتی ہے, وہ کتنی آپ میں پائی جاتی ہے. عزیزو یہی معیار ہے, کچھ بھی کہیے. اور ہر انسان کو بس تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے, جو شعر کہتا ہوا ہے کہ فرزند رسول, ہاں آپ کے بابا کے شان میں قصیدہ کہہ کے لایا. آپ پڑھتے ہیں عرب میں اس سے اچھا قصیدہ کسی نے کہا ہی نہیں. اہل بیت کی شان میں مولا علی کی شان سے شروع کیا اور کہا ہے کیا رسول کا وصی کوئی اور تھا. دیکھیے رسول کے وصی پر بھی اس کا ایمان ہے. بھائی پوری توجہ. کیا فاطمہ جیسی زوجہ کسی اور کو کائنات میں ملی؟ کیا رسول جیسا بھائی کائنات میں کسی اور کو ملا؟ کیا حسنین جیسے بچے کسی اور کو ملے؟ کیا آئے ولایت کسی اور کے لیے نازل ہوئی؟ کیا غدیر میں خلیفہ کوئی اور بنایا گیا؟ کیا منبر کسی اور کے لیے سجایا گیا؟ بھائی پوری توجہ رکھیے گا. یہ تعریف کرتا تھے, آپ پڑھتے چلے جائے. اور یہ کہا بابا, آپ کے بابا کے شان میں کہا سنا قصیدہ سنا رہا ہے اور امام جھوم رہے ہیں. اچھا ارے کیا کہنا تعریف. اچھا اب امام کا جملہ سنیے اور سبق لیجیے. امام نے فرمایا امریاس یہ قصیدہ بیچے گا؟ کیا جملہ ہے, کیا معرفت ہے. تو امام نے کہا, اس نے کہا فرزند رسول بیچنے کے لیے تو لایا ہوں, بیچنے کے لیے لایا ہوں. دیکھیے قصیدہ ہمیں نذرانہ نہیں چاہیے, ہمیں پورا مول چاہیے. ملاحظہ کرے, پوری قیمت چاہیے. بیچنے کے لیے ہی لایا ہوں. تو کہا اگر بیچنا ہی مقصد تھا تو وہاں سے اتنی دور کیوں آیا؟ کہا مولا شام میں کوئی جوہری ہی نہ ملا. شام میں کوئی جوہری نہ ملا, اس کی قیمت لگانے والا کہاں ملا؟ آپ کے علاوہ قیمت دے کون سکتا ہے؟ اب امام پوچھنے لگے بھئی قیمت بول کیا ہے؟ اس نے کہا مولا 1000 اشرفی دینار. آپ جانتے ہیں, کتابیں پڑھ لیجئے, 1000 دینار اس دور میں جس کی سب سے اونچی نوکری سیلری ہوتی تھی, ان کو سال میں 1000 ملتا تھا. اور یہ ایک قصیدے کا مانگ رہا ہے 1000. یوں ہی نہ سمجھیے آج کے 1000 نہیں, 1400 سال پہلے کے 1000 دینار اشرفی. کویت کا دینار سمجھ میں آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے. تو عزیزوں کا 1000 دینار. امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا, بزرگ تھے بیٹھے تھے, کہا وہ فلاں والا کمرہ ہے روم, حجرے میں چلے جاؤ اور وہاں ایک تھیلی رکھی ہے. اچھا یہ آئے تھے پہلے, بڑے عقیدت والے تھے, محبت والے. انہوں نے کہا مولا کچھ مدد کر دیجئے. امام نے فرمایا ابھی ہے نہیں, صبر کرو, جب آئے گا تو کہیں ہم دے دیں گے. تو اب انہی سے کہا
کہا بڑے میاں سے آپ صحابی سے آپ جائیے ذرا حجرے سے. اب وہ شربی کی تھیلی, اب وہ چلے تو مگر یہ کہتے ہوئے ہیں ابھی ہم نے کہا تھا تو مولا کہہ رہے تھے ہیں ہی نہیں, ملاحظہ کریں. اور اتنی دیر میں یہ کہاں سے گئے, کوئی ایسے وجہ بھائی عزیزو امام نے فرمایا صحابی دل میں شک نہ لا. آج پوری توجہ, جب میں نے پہلے کہہ دیا تھا نہیں ہے تو نہیں تھے, اور جب اب میں کہہ رہا ہوں ہے تو ہے, اب جب میں کہہ رہا ہوں ہے تو ہے. بھائی بس عزیزو یاد رکھیے گا. اس نے تھیلی اٹھائی, امام کو دی, امام نے اسے دی. اب ظاہر سی بات ہے 1000 پورا سامان مل گیا, کتنے 1 سال کی کمائی اس کی ہو گئی. اس نے لیا دستی سلام اور جھکتا ہوا چلا گیا جیسے شہنشاہوں کو سلام کیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ قبلہ عالم ہے, پشت کر کے جانا بھی منع ہے. پیچھے سے گزرتا رہا, گھوڑے پہ سوار ہوا اور چلا گیا. تو اس صحابی نے کہا مولا ایسے 2-4 آپ کے کٹر دشمن آ جائیں اور ایک قصیدہ لے کر آ جائے, یہ تو لاکھوں ہزاروں دینار لے کر چلے جائیں گے, اور ہم آپ کے چاہنے والے ہم تو تعریف بھی کرتے ہیں پھر بھی بھوکے کے بھوکے رہتے. بھائی ملاحظہ کریں, ہمیں نہیں ملتا. تو امام نے فرمایا کہ سنو تم میں اور ان میں بہت فرق ہے. بھائی ملاحظہ کریں, تم میں اور ان میں بہت فرق ہے. اس نے بیچا ہے, میں یاد کر رہا ہوں بھائی پوری توجہ, تم بیچتے نہیں ہو. بھائی پوری توجہ, کہ مولا پھر اتنا دینے کا. سنو اگر میں نہ دیتا تو روز حشر یہ جنت کا طلبگار ہوتا. کہا فرزند رسول روز حشر یہ جنت کا طلبگار کیسے ہوتا؟ کہا سنو میرے جد نبی نے فرمایا, 3 معصوموں سے حدیث ہے, میں ایک ہی معصوم کا نام لے رہا ہوں. میرے جد نبی نے فرمایا, میرے نانا نبی نے فرمایا کہ جو شاعر ہم اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہہ دے, جنت میں اس کا ایک مکان تیار. جو شاعر ہم اہل بیت کی شان میں, اس میں مخصوص نہیں کیا کہ عیسائی کہے کہ یہودی کہے, مسلمان کہے کہ مومن کہے, منافق کہے کہ مشرک کہے, جو بھی ہم اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہتا ہے جنت میں اس کا ایک مکان تیار ہو جاتا ہے. اگر میں اس کے اشعار کو دنیا میں دولت دے کر نہ خریدتا تو یہ بھی حشر میں جنت کا طلبگار بن جاتا, یہ بھی حشر میں جنت کا طلبگار بن جاتا. اب میں نے خرید لیا, اب وہاں کوئی حصہ نہیں ہے, لیکن کہا سنو جو ہمارے شاعر ہیں, جو ہمارے شاعر ہیں انہیں میں دوہرا اجر دیتا ہوں, دنیا میں نذرانہ دیتا ہوں, آخرت میں جنت سے نواز دیتا ہوں. صلوات پڑھے محمد علیہ. ان کا دنیا میں کوئی تقابل ہے. دیکھیے بس اسی لیے قرآن نے کہا انما امرؤ اذا اراد شیئا, اللہ جب کسی امر کا بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون, فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے, اہل بیت دکھا رہے ہیں. بس عزیزو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہاں تک پہنچے, آپ سوچ لیجئے کہ ان اہل بیت نے کیا کام کیا ہے, وہ عمل کیا ہے. کہ آپ سوچئے ابھی تھوڑی دیر پہلے, تھوڑی دیر سے مراد میں وہاں کا منظر پیش کر رہا ہوں کہ دربار میں یزید کیا کہہ رہا تھا, کوئی وحی نہیں آئی ہے نا شعر, کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, کوئی کتاب نہیں. وحی کا انکار, نبوت کا انکار, وحی کا انکار, رسالت کا انکار, وحی کا انکار, دین کا انکار, وحی کا انکار, اسلام کا انکار. اس نے کہا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا, ورنہ نہ ان کے پاس کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی فرشتہ آیا تھا, نہ کوئی فرشتہ لے کر آیا تھا. کوئی وحی نہیں, کوئی ملک نہیں, کوئی نبی نہیں. نبوت کا انکار, فرشتوں کا انکار, وحی کا انکار. اتنا انکار کرنے والا بھی مسلمان, ارے ملاحظہ کریں, اتنا سب کچھ انکار کرنے والا بھی مسلمان. عزیزو یاد رکھیے گا, میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, چاہے جیسے آپ سنیے. یہ آج کے دور میں ابھی امام زمانہ حضرت حجت, ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. ابھی نہیں آئیں گے جب تک کہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی الگ نہ ہو جائے. تمہیں مسئلہ خالی صحابہ سے نہیں ہے, یزیدیت کو بچانا بھی ہے. ملاحظہ کریں, تم یزیدیت کو بچانے کے لیے آئے ہو تاکہ تمہارے چہرے بھی اسی طرح آیا ہو رہے. کوئی وحی نہیں آئی, کوئی فرشتہ نہیں آئی. یہ تو بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے, اور سید سجاد نے خطبہ دے دیا. سنیے خطبہ, سید سجاد نے خطبہ دیا. دیکھیں کوفے میں بھی خطبہ سید سجاد کا, شام میں, لیکن دونوں میں فرق ہے. کوفے میں کہیں نہیں کہا کہ میرا بابا حسین ہے, میرا دادا علی ہے, میری دادی زہرا ہے, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا, نہیں کہا. پڑھ لیجئے,
کوفے کا خطبہ. لیکن شام کے خطبے میں امام سجاد نے فرمایا کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچان لے، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں حجر اسود کا بیٹا ہوں، میں بیت اللہ کا بیٹا ہوں. یہ کیوں کہا؟ مکہ و منا کیوں کہا؟ اس لیے کہ بتانا چاہتے ہیں جو مکے میں جا کے حج کرتے ہو، مینا میں قربانی دیتے ہو، یہ تمہارے دادا کا نام ہے یا میرے دادا ہے؟ بھائی ملاحظہ کریں، یہ تمہارے دادا. آپ نے ارشاد فرمایا میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں حجر اسود کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے خانہ کعبہ کو نصب کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق کے ذریعے سے معراج پر لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نبیوں کو نماز پڑھائی، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی. اب میں کہہ رہا ہوں یہ خطبہ علی ہے، یہ خطبہ زین العابدین ہے کہ فضائل زین العابدین ہے. بھائی ملاحظہ کرے، ارے دوستوں کے مجمع میں فضائل بیان کرنا اور ہے، دشمنوں کے مجمع میں فضائل بیان کرنا اور ہے. کہا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو براق کے ذریعے سے سوا معراج پہ لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عرش پر انبیاء کو نماز پڑھائی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی، میں جعفر طیار کا بیٹا، ہائے جو لائزہ کرے، میں جعفر طیار کا بیٹا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں خاتون جنت فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں حسن کا بیٹا، میں حسین کا بیٹا. اب مجمع تو سن رہا تھا، اس نے یہ تو کہا تھا ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں. بھائی ملاحظہ کرے، اور اب یہ خطبے سے بوکھلا گیا تو فوراً کہا کہ بلاؤ اذان دینے والوں کو، آؤ تم بھی آؤ، تم بھی کہو. ہر دروازے سے اذان شروع ہو گئی. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں بے وقت کی اذان صحیح مگر اعلان تو ہوا. ملاحظہ کریں، بے وقت کی اذان صحیح مگر اعلان تو ہوا. کیوں؟ اللہ اکبر اشہد ان محمد. یہ کس نے کہلایا؟ یزید نے کہا مؤذن کو بلاؤ. کیوں؟ ابھی انکار کر رہا تھا کہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی ہے، اسلام ہی نہیں ہے. وحی کا انکار، دین کا انکار. ایک سید سجاد کا خطبہ وہ تھا کہ جسے اللہ بھی اسے یاد آنے لگا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ بھی یاد آنے لگا، رسول اللہ بھی یاد آنے لگے، دین بھی یاد آنے لگا، نماز بھی یاد آنے لگی، شریعت بھی آنے لگی. یہ ہے امام کے جملے. بس عزیزو میں نے ختم کیا. آپ کی زحمت کو جب تک زندہ رہنا سب کچھ چھوڑ دینا، حسین کی محبت کو نہ چھوڑ. یہ مجمع کے لیے یہ کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کب ظہور کریں گے؟ جب اسلام شروع ہوا تھا تب بہت غریب تھا. شروع ہوا جب تب بہت غریب تھا، بہت کم لوگ. اور جب اسلام کا اینڈ ہوگا امام آئیں گے تب بھی بہت غریب ہو جائے گا، اس کے چاہنے والے بہت کم ہو جائیں گے. بس عزاداران امام، آج ہمارے دلوں میں ایک زخم تو ہے کہ مولا جس طرح رونا چاہیے تھا ہم محرم میں آپ کو نہ رو سکے. آپ سوچئے جب کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کو آزادی تھی، اپنے گھر میں دل کھول کر آزادی تھی، مگر اب سوچئے شہزادی زینب کا کیا حال ہوگا کہ رونے پر جسے نیزے کی انیاں چبھ ہوئی جاتی ہو، جسے تازیانے مارے جاتے ہو. اللہ اللہ، یہی تو شہزادی زینب نے فرمایا تھا میرے لال سجاد یزید سے کہہ دو ابھی ہم چیخ کر اپنے بھائی کو تو روئے نہیں، سسکیاں لے کر روتے تھے تو تازیانے لگائے جاتے تھے. اللہ اللہ، میرے لیے مکان خالی کرایا جائے. سوچئے ان اسیروں کو کتنا ستایا گیا، کبھی ناقے پر چلایا گیا، کبھی پیدل چلایا گیا، رسیوں میں جکڑے ہوئے اسیر ہیں. ایک جگہ پر قافلہ رک گیا، قریب میں قریہ تھا، شام کا جھٹپٹا ہو رہا ہے. زادارو ایک بات بتائیں، جو پردیسی ہوگا وہ تصدیق کرے گا، صبح میں اتنی وطن کی یاد نہیں ستاتی، گھر والوں کی یاد نہیں ستاتی. جب کوئی پردیس میں ہوتا ہے تو جب شام کا جھٹپٹا ہوتا ہے تو پردیسیوں کو اپنا وطن یاد آنے لگتا ہے، اپنے گھر والے یاد آنے لگتے ہیں. شام کا جھٹپٹا تھا، قریب میں قریہ تھا، اور شام ہوئی، ایک مالکہ آئی ہے اور وہ کچھ کھانا لے کر آئی ہے. پسرے ساز سے منت و سماجت کی، کہا بی بی تم کھانا کھا لو. بس کہا یہ کھانا کیسا ہے؟ کہا میں نے نظر مانی تھی، یہ کھانا صدقے کا نہیں ہے بی بی، یہ نظر کا کھانا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، اچھا کھانا بھی ہے. شہزادی زینب نے پانی دیکھا، کربلا والے
یاد آ گئے۔ اے میرے بھیا عباس اسی پانی کے لیے تمہارے شان قلم ہوئے۔ اے میرے بھیا حسین ہائے آپ کو ایک قطرہ پانی نہ ملا، اللہ اللہ۔ اے میرے بھیا آپ کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا، بھیا آپ کو پیاسا مارا گیا۔ کہا یہ کھانا کیسا ہے؟ کہا بی بی یہ حسین کی سلامتی کی نظر ہے۔ کہا شہزادی نے پوچھا کون سی سلامتی، کیسی سلامتی؟ کہا بی بی تم تو قیدی ہو، تمہیں کیا معلوم ہے؟ مدینے میں میرا شہزادہ حسین رہتا تھے۔ اللہ اللہ، جب وطن کا نام سنا لرز گئی بھیا کا نام۔ مدینے میں کون سا محلے میں؟ کہا بی بی تمہیں کیا معلوم، تم قیدی ہو، محلے بنی ہاشم میں میرا مولا حسین رہتا ہے۔ کہا اس کا کچھ تو تعارف کرا دو۔ کہا بی بی وہ رسول کا نواسا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، علی کا دل بند ہے۔ اے بیویو تم سب لوگ کھانا کھا لو، ہم نے اسیر بہت دیکھے ہیں مگر تمہارے جیسے اسیر نہیں دیکھے ہیں۔ اے بیویو کھانا کھا کے کچھ نہ کرنا، بس مدینے کے حسین کے لیے دعا کر دو کہ زہرا کا لال سلامت رہے، فاطمہ کا دل بند زندہ رہے۔ اے بیویو دعا سب مل کے کر دو۔ اب شہزادی کیا جواب دے؟ کہا کہ بیویو دعا کر دو کہ فاطمہ کا چمن ہرا رہے، رسول کا باغ سلامت رہے، علی کا بیٹا زندہ رہے۔ اب ایک بار شہزادی نے آنکھوں میں آنسو پوچھے کہ بی بی اب نظر نہ دلانا، کربلا میں حسین مارے گئے، کربلا میں حسین کا بھرا گھر لٹ گیا، زہرا کا چمن تاراج ہو گیا، رسول کا باغ اجڑ گیا، اب نظر نہ دلانا۔ دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ کہا بی بی اب تو کہہ دیا، اب نہ کہنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم قیدی ہو، ورنہ میں کچھ کہہ دیتی۔ تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ میرے آقا حسین کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ کہا تجھے اتنا بھروسہ کیسے ہے؟ کہا بھروسہ کیسے نہ ہو بی بی، ارے جس کا عباس جیسا برادر موجود ہو اس حسین کو کون قتل کر سکتا ہے؟ اب تو نظریں اٹھی، اے میرے بھیا، سر سے آواز آئی، اے مومنہ اب نظر نہ دلانا، ہائے کربلا میں گھر لٹ گیا، یہ میری بہن